جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ صاحب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، اس سے پہلے جو ہے نا ہم نے تقریباً 11 حدیث تک ہم نے ویڈیو کو میں نے بنا دی تھی اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دی تھی۔ ہم کر رہے ہیں جی حدیث نمبر 12 آج ایم اے اردو سرگودا یونیورسٹی پارٹ 2 کا یہ پیپر ہے جی، عربی زبان و ادب کا۔ تو اس میں آج ہم کریں گے جی حدیث نمبر 12، اس کا ترجمہ کریں گے آج اور اس کی تشریح بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 19 جنوری سے جو ہے نا پیپر شروع ہو رہے ہیں پارٹ 1 والوں کے، اور پارٹ 2 کے 14 فروری سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو کائنڈلی جو ہے نا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی میرے جو ویڈیو ہے نا ان کو شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی ان سے جو ہے نا فائدہ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کریں گے حدیث نمبر 12، لا دین لمن لہ آدہ، جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین ہی نہیں۔ تشریح: اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اس لیے وہ اپنے پیروکاروں سے ان کی معمولاتی زندگی میں کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کرتا، خاص طور پر جب معاملہ حقوق و لباد یا اجتماعیت کا ہو تو اس کی اہمیت اس حساسیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسلام اپنی تعلیمات میں انسانی اعلیٰ اقدار اور قابل قدر صفات کو ترجیح دیتا ہے۔ دراصل اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس میں ہر قسم کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ وہ صراط مستقیم ہے جو تمام بنی نوع انسان کی نجات اور فوز و فلاح کا ضامن ہے۔ لطافت و طہارت اور پاکیزگی روح صرف اسی الہامی دین میں ہے۔ اسلام چونکہ تمام تر محاسن کا مجموعہ ہے، اس لیے رب کائنات نے اس دین کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے: دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس کی بے شمار بہترین صفات میں سے ایک صفت ایفا عہد یا وعدے کی پابندی بھی ہے۔ ایفا عہد ایک مسلمان کے دیگر فرائض میں سے ایک بڑا فرض ہے۔ اگر کوئی انسان ایفا عہد کی صفت سے خالی ہے تو وہ انسانیت کے شرف سے ہی عاری سمجھا جاتا ہے۔ انسان لوگوں سے کوئی وعدہ کر کے سے پھر جاتا ہے تو وہ انسانی معاشرے میں ناقابل اعتبار سمجھ لیا جاتا ہے۔ لوگ وعدے کی اہمیت کو قابل توجہ نہیں سمجھتے، بلکہ بعض اوقات اظہار مزاح یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو گیا، جبکہ قرآن حکیم میں وعدے کے بارے میں متنبہ کیا گیا ہے اور اپنے عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کی مذمت میں بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ جس میں اپنے عہد کا پاس نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ اسلام ان تمام معاہدوں کے احترام اور ان کی تکمیل کا بھی حکم دیتا ہے، اور جن میں مالی ذمہ داریاں ہوں، تجارت اور دیگر تمام اقتصادی و معاشی امور میں اعتماد کی فضا اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب وفا عہد کو اہم فریضہ سمجھا جائے۔ ازدواجی معاملات میں اس کی بہت اہم اور سنگین صورتحال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں بڑی سخت بات فرمائی ہے کہ جس مرد نے کسی عورت سے کم یا کثیر مہر پر نکاح کیا اور نکاح کرتے وقت اس کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ مہر کی ادائیگی نہیں کرے گا تو اس نے اپنی شریک حیات کو دھوکہ دیا، اور مہر کی ادائیگی کیے بغیر اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ قیامت کے دن وہ شخص زانی کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ بدعہدی اور بے وفائی اعتماد اور یقین و بھروسے کو ختم کر دیتی ہے، انتشار اور لاقانونیت کا ماحول پیدا کر دیتی ہے، بعض اوقات باہمی رشتوں میں بھی دراڑیں ڈال دیتی ہے، اور رحمی رشتے بھی شک اور بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور خاندان میں نفرتیں اور عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ عہد کی یہ پابندی ہر ایک کے ساتھ ہونی چاہیے، خواہ کوئی شخص کافر ہو یا مومن، اس لیے کہ اسلام میں اخلاق اور فضیلت کے لیے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق برتنا اسلامی تعلیمات کا خاصہ ہے۔ اس سے تو اسلام اور دیگر مذاہب میں نمایاں فرق واضح ہوتا ہے۔ اسلام کا سینہ ہر ایک کے لیے کشادہ اور اس کا دامن ہر ایک کے لیے امن و سکون اور بھائی چارے کے لیے پھیلا رہتا ہے۔ سید سلیمان ندوی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد چشم میں عہد کی پابندی کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ عہد کے معنی صرف قول و قرار کو سمجھتے ہیں، لیکن اسلام کی نگاہ میں اس کی حقیقت بہت وسیع ہے۔ وہ اخلاق، معاشرے، مذہب اور معاملات کی ان تمام صورتوں پر مشتمل ہے جس کی پابندی انسان پر عقلاً، شرعاً، قانوناً اور اخلاقاً فرض ہے، اور اس لحاظ سے یہ مختصر سا لفظ انسان کے بہت سے عقلی، شرعی، قانونی، اخلاقی اور معاشرتی فضائل
کا مجموعہ ہے۔ اسلام نے زبان سے جھوٹ کہنے کو تو منع کیا ہے اور سچ کہنے کی تاکید کی ہے۔ جس طرح قولاً جھوٹ مذموم ہے، اس طرح عملی جھوٹ بھی ممانعت ہے۔ جس طرح قول کی سچائی مطلوب ہے، اسی طرح عمل کی سچائی بھی مطلوب ہے۔ وعدہ خلافی عملی جھوٹ کی تعریف میں آتا ہے اور وہ وعدہ وفائی عملی صدق کہلاتا ہے۔ معاشرے میں رنج غیر اخلاقی صفات میں ایک مذموم صفت جھوٹ اور کذاب بیانی ہے جو بڑے پیمانے پر مروج ہے۔ کذب بیانی کے ساتھ کذب عملی یعنی وعدہ خلافی بھی معاشرے کا وتیرہ بن گیا ہے۔ حضرت نبی پاک سیدنا محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ایک اخلاقی فضل کا ذکر فرمایا ہے اور ان میں ایک صفت عہد بھی ہے۔ فرمایا جو کوئی ان پر کر بند ہو میں اس کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں اور اس کے لیے جنت کا میں اپنے اوپر ذمہ لیتا ہوں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے جو اپنے عہد کا پابند نہ ہو اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جھوٹ جو قولی کذاب ہے اور وعدہ خلافی جو عملی کذب ہے اور اس طرح کے بعض رذائل اخلاقی نفاق کی علامت ہیں۔ بعض حدیث پاک میں ان اعمال ناپسندیدہ کی کباعت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جھوٹ اور وعدہ خلافی کرنے والا نماز روزے کا ہی پابند کیوں نہ ہو اور اپنے ذہن و خیال میں اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ سمجھتا ہو تب بھی وہ منافق ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ایمان و عقیدہ اگر اس کا درست ہو تو وہ اقتصادی منافق تو نہیں کہا جا سکے گا، لیکن قول و عمل سیرت و کردار میں نفاق سے بری نہیں قرار پائے گا۔ قولی و عملی نفاق کا داغ تو اس کے دامن پر ضرور لگا رہے گا۔ اعتقادی منافقین کا ٹھکانہ تو دوزخ کے اسفل یعنی نچلے درجے میں ان کی جگہ ہے۔ اللہ فضل فرمائے ورنہ عملی نفاق بھی بسا اوقات جہنم کی ہوا کھلا سکتا ہے اور بقدر گناہ اس کی سزا مل سکتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں منافقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جب کچھ کہے تو جھوٹ کہے، جب کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اگر کسی چیز کا اس کو امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے، اور ایک اور حدیث پاک میں وعدے کو بھی ایک طرح کا قرض بتایا گیا ہے۔ معاشرے میں جس طرح بوقت ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ بطور قرض مال یا اشیاء ضرور کا لین دین ہوتا ہے، کتاب و سنت میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حسب وعدہ اس کو پورا کرنا جس طرح لینے والے پر واجب ہوتا ہے، اسی طرح اگر کسی نے کسی کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہو تو اس وعدے کو پورا کرنا بھی گویا قرض کی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کو قرض ہی کی طرح پورا کیا جائے۔ عملی زندگی میں جہاں ساری امت کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ وہ فضائل اخلاق کا ایک عملی پیکر بنے، وہیں رذائل اخلاق کے داغ دھبوں سے اپنا دامن پاک رکھے، لیکن خواص امت علماء، دانشوران و قائدین کو تو ایک مثالی جماعت ہونا چاہیے جن کے قول و عمل کی مطابقت کو دیکھ کر عام افراد امت اپنی روش درست کر لیں۔ اسلامی قائدین بھی احکام اسلام کے پابند ہیں اور سیاسی قائدین بھی۔ سیاسی قائدین بھی مسلم اصحاب کے ساتھ ہمارے ہر مسلم بھائی بھی ہیں۔ اخلاقی تعلیمات جیسی کچھ اسلام نے دی ہیں اس کی نظیر کہیں نہیں مل سکے۔ یہ تو ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود دیگر مذاہب کی مقدس کتابیں بھی ان اخلاقی تعلیمات سے خالی نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں وارد ہے کہ حقیقی معنی میں مومن کہلانے کا تو وہی مستحق ہے جو عہد کا پابند ہو۔ انتخابات کا جب زمانہ آ جاتا ہے تو کئی ایک سیاسی پارٹیاں میدان عمل میں کود پڑتی ہیں اور ان کی تقریروں سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت کے درد سے ان کے سینے پھٹے جا رہے ہیں، اور یہ احساس ان کے الفاظ سے جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ان کے سینوں میں ہمدردی کے چشمے موج زن ہیں۔ دن رات اگر کوئی فکر ان کو کھائی جا رہی ہے تو وہ صرف مصیبت زدہ انسانیت کی ہے۔ یقیناً یہ درد، یہ تڑپ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو نصیب ہو جائے وہ حقیقت میں انسان ہے، اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے، لیکن یہ درد و تڑپ مصنوعی نہ ہو، حقیقی ہو۔ اللہ کے ہاں ایسی درد کی بڑی قدر ہے جو حقیقی اور سچا ہو۔ بناوٹی درد کی حیثیت کاغذ کے پھولوں سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ کاغذ کے پھول خواہ کتنے ہی خوش وضع ہوں وہ خوشبو سے عاری ہوتے ہیں، اصلی پھولوں کی جگہ نہیں لے سکتے۔ بناوٹ کبھی حقیقت پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ بقول مرزا محمد تقی حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔
سچے اور حقیقی در سے جس کا دل حاری ہو وہ دل ہی کیا انسانیت کی نفع رسائی کی فکر کے بجائے کوئی اور فکر دامن گیر ہو تو وہ فکر ہی کیا حقیقی درد و تڑپ رکھنے والا ہے، اور انسانیت کی فکر میں گھلنے والے انسان ہی حقیقت میں انسان ہوتے ہیں، اور اللہ کے وہ بڑے پسندیدہ اور ایسے قائدین ہی دراصل اچھے قوم کے نمائندہ قائد کہے جا سکتے ہیں۔ بقول خواجہ میر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیاں۔ زمانے کو آج ایسے قائدین قوم کی ضرورت ہے جس کی زندگی بے داغ ہو، جو کچھ وہ کہتے ہیں کر دکھانے کے ان کے اندر تڑپ ہو، دلوں کو موہ لینے کی یہی وہ ادا ہے جو آج بہت حد تک منقود ہے۔ انسانوں کو آج ایسی ہی قائد و رہنما کی ضرورت ہے جو صرف انسانی ہمدردی کی بات نہ کرے بلکہ اپنے کردار و عمل سے انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھ کر انسانیت کے دل جیتے۔ تو یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔